خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور غامدی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی ہے سورہ فاتحہ پر۔ آپ اس سورہ کا تاریخی پس منظر بتا رہے تھے۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس انسان کا ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے جو صحیح راستے پر آنا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرے خدا کی ہدایت مجھ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے۔ وہ دنیا میں کھڑا ہے اور ایک سلیم الطبع انسان کی حیثیت سے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتا ہے۔ ایک طرف کچھ فلسفے ہیں جو اسے مطمئن نہیں کرتے، دوسری جانب دین کی روایت ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے۔ ایک گروہ کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں اس کا رویہ سرکشی کا ہے۔ دوسرے گروہ کو وہ دیکھتا ہے تو اس کی عقل، اس کا علم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کفارے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جنت میں بھی داخل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی کسی خاص دور کے لیے ہو سکتی ہے اور ایک دوسرے دور کے نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں ہیں۔ ان سوالات کے اندر کھڑا ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتا ہے کہ پروردگار مجھے صحیح راستہ دکھا۔ یہ اصل میں اس انسان کی دعا ہے، یعنی اس طلب ہدایت کی دعا، طلب ہدایت کی دعا ہے، اور ایک خاص مرحلے پر کی گئی ہے، یعنی وہ مرحلہ کہ جس کا ایک پورا پس منظر ہے۔ انسان اس پس منظر کے اندر کھڑا وہ ہو مشاہدہ کرنے کے بعد پروردگار سے ایک خاص جگہ سے ایک بات ذہنی سفر کیا ہے، اس نے چیزوں کو دیکھا ہے۔ آپ یہ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہے، اس نے کچھ پڑھا ہے، کچھ مطالعہ کیا ہے، کچھ دنیا کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچا ہے کہ ایک طرف وہ گروہ کھڑا ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہو گیا، میں اس سے ہدایت پاؤں، اگرچہ دنیا کے اندر ہدایت کے مقام پر وہی فائز ہے، کیا میں ان لوگوں سے ہدایت پاؤں کہ جن لوگوں نے یہ عقائد ایجاد کر لیے ہیں؟ اس کے اندر کھڑا ہوا وہ اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو مجھے سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ اصل میں یہ وہ دعا ہے جس کا جواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت کے اندر یہ طلب پائی جاتی تھی، یہ خواہش تھی، اس وقت پوری انسانیت کی ضرورت تھی۔ اس کو آپ دعا کے اسلوب میں دیکھیں تو گویا یہ انسان کی دعا ہے، اور اس کو آپ اگر ضرورت کے لحاظ سے دیکھیں تو پروردگار عالم نے جب یہ دیکھا کہ ایک طرف ایک گروہ سرکشی پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے گروہ نے گمراہی اختیار کر لی ہے، تو پھر آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی، اور وہ گویا انسانیت کی اس طلب کے جواب میں آئے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ نبوت کے دلائل کیا ہیں، پیغمبر کی معرفت کیسے حاصل ہوتی۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ تو یہ سورہ فاتحہ حقیقت میں اس ضرورت کو بھی بیان کر دیتی ہے، کیونکہ ہدایت تو وہیں سے حاصل ہونی ہے۔ ہدایت تو اصل میں پیغمبروں ہی سے حاصل ہونی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ جو ہدایت کے علمبردار تھے، جن کو ہدایت کے منصب پر فائز کیا گیا تھا، انہوں نے یہ معاملہ کر دیا، تو اب سیدھی راہ کہاں سے دریافت کی جائے، سیدھی راہ کہاں سے پائی جائے؟ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سیدھی راہ یعنی وہ راستہ جو توحید کا راستہ ہو، جس میں انسان راستی کے ساتھ چل سکے، جس پر چلنے کے بعد وہ خدا کی جنت کا مستحق ٹھہرے، یہ انسان کی طلب ہے، یہ انسان اس کی فطری خواہش، ضرورت، فطری طلب ہے۔ اس کے رستے میں جب رکاوٹ پڑتی ہے تو وہ اپنے رب ہی سے دست پہ دعا ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے جو انسان اپنے لیے کر سکتا ہے۔ قائم صاحب، یہ اگر ہم سوال کریں آپ سے کہ یہ بات کہ وہ ہدایت کا طالب ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جو ارد گرد اس کے پاس دین کا علم ہے یا اس کے پیش کرنے والے ہیں، اس سے اس کا اطمینان نہیں ہو رہا، تو یہ جو معرفت اس کو پہلی 3 آیتوں میں حاصل ہوئی ہے کہ شکر کا بھی احساس ہے، اس کو پروردگار کی پہچان بھی رکھتا ہے، اور اس کی وہ کچھ صفات سے بھی واقف ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ قیامت آئے گی، یہ کیسے اس کو حاصل ہو؟ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ اس کی پشت پر ہے۔ یہ بنیادی باتیں تو ہر شخص کو معلوم ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے اور جزا و سزا کے لیے انسان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اجمالی علم ہر شخص کے پاس ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر جتنے بڑے فلسفی ہیں، جتنے بڑے حکماء ہیں، وہ بھی ان دونوں چیزوں کو مانتے ہیں۔ انسان کے اندر جس وقت آپ خیر و شر کے شعور کو مانتے ہیں تو اس کے لازمی منطقی نتیجے کے طور پر آپ کو قیامت کو یا جزا و سزا کو ماننا پڑتا ہے۔ اب یہ تو اس کی ایک صورت ہے نا، کس صورت میں وہ آئے گی۔ تو یہ جو شخص ہے جو اس وقت کھڑا ہے، یہ دنیا کے پہلے دن نہیں کھڑا، یعنی ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ گزر چکی ہے، ہزاروں سال کی تاریخ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اب سے کوئی 15 صدی پہلے ہوئی ہے، اس سے پہلے دنیا میں ہزاروں سال کی تاریخ گزر چکی ہے، جس میں اس کی اپنی فطرت نے جو کچھ اس کو ہدایت دی تھی اس کو انبیاء نے بیان کیا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ساری گمراہی پھیل گئی تھی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ اس طرح کہ میں نے عرض کیا، اب بھی اگر آپ مسیحیوں کے پاس جائیں، آپ یہود کے پاس جائیں، اللہ پروردگار عالم کا شعور، قیامت کا شعور، ایک دن ہمیں وہاں پہ حاضر ہونا ہے۔ آخر کفارے کا عقیدہ اگر ایجاد ہوا ہے تو وہ اسی چیز کو مان کر
کر ایجاد ہوا ہے، خدا اور آخرت کو یہ مان کے دونوں باتیں تو ایک بالکل بدیہی حقیقت کے طور پر انسانیت کے سامنے موجود تھی، ان کے بارے میں کوئی ابہام کبھی انسانیت کو نہیں ہوا۔ ہاں البتہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان حقائق کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں، تو قرآن مجید یہاں پر اس انسان کو سامنے رکھ رہا ہے کہ جس نے اپنی فطرت کی بھی قدر کی ہے، جس نے خدا کا شعور بھی حاصل کیا ہے، جو آخرت کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا نہیں ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کیسے ہو، صحیح راستہ کیا ہے، میں دین پر چلوں تو کیسے چلوں۔ اس وقت بھی دیکھیے مسلمان اب دنیا میں موجود ہیں، مسیحی موجود ہیں، یہودی موجود ہیں، اگر آپ قدر مشترک نکالیں تو اللہ تعالیٰ پر ایمان تمام مذاہب میں، اور ایک دن خدا کے سامنے جواب دہ ہونا، یہ احساس تو ہر جگہ اور اچھے برے عمل کی تمیز، اچھے برے عمل کی تمیز، ظاہر ہے کہ وہ جواب دہی تو اسی وجہ سے ہوگی۔ اب یہ کہ مجھے اس میں کیا سیدھا راستہ اختیار کرنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، صوفیانہ مذاہب کے راستے پر چلنا ہے، فلسفیانہ موشگافیوں کو اختیار کر کے دنیا میں نجات پانی ہے، اور راستہ سیدھا کیا ہے؟ تو اصل میں انسانیت کی ضرورت یہ ہے، انسان اس چیز کے بارے میں بھٹکتا ہے، یہیں سے گمراہ ہوتا ہے، اور اسی کی دعا کی گئی کہ وہ کہاں سے حاصل کرنی ہے اور وہ کیا ہے۔ اچھا غازی صاحب، یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں، کیا اگر میں صحیح سمجھاؤں تو ایک تو فطرت میں انسان اپنی پیدائش کے ساتھ ہی لے کے آتا ہے، جیسے اور اس کو کچھ اوصاف حاصل ہیں، اس طرح فطرت میں اس کی یہ خدا کی پہچان، اچھائی برائی کا احساس، یہ سب۔ لیکن پھر پیغمبروں کی تاریخ بھی ہے، اور جو وہ وراثت میں پاتا ہے، علم کی ایک میراث ہے جو اس کو ملتی ہے، اور وہ تاریخ میں زندہ رہی ہے ہمیشہ۔ یہ دونوں باتوں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ اعراف میں ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب انسانوں کو پیدا کیا گیا تو ان کو یہ جسم دے کر دنیا میں بھیجنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یقیناً آپ ہمارے پروردگار ہیں، اور قرآن اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ قیامت میں کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا، میں پروردگار کو کیسے پہچانتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی معرفت تو ہماری روح کے اندر ودیت کر دی گئی ہے، یعنی یہ خدا کی پہچان، میرا ایک پروردگار ہے، اس کے معاملے میں انسان کو تفصیلات میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، اس کا اجمالی شعور اس کو حاصل ہے۔ اسی طرح خیر و شر کے بارے میں کہا کہ ہم نے جب انسان کو بنایا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر خیر و شر کا شعور رکھ دیا۔ یہ دو باتیں تو موجود ہیں، خیر و شر کے شعور کا منطقی نتیجہ قیامت پر ایمان ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز بھی آ گئی جس کو آپ نے بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام نے آ کے انہی چیزوں کی تو منادی کی، یعنی انہوں نے خدا کی معرفت پیدا کی اور آخرت کا شعور لوگوں کے اندر پیدا کیا۔ یہ تو آپ دیکھیے کہ اگر سقراط و افلاطون کو بھی آپ پڑھیں، حالانکہ یونان میں کوئی قریب میں ہم کو انبیاء کی تاریخ نہیں ملتی، وہ ان دونوں حقائق کو واضح طریقے پہ بیان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سقراط جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور زہر کا پیالہ پینے کے لیے اس کو کہا جا رہا ہے تو اس کے دوست اس کو یہ کہتے ہیں کہ زندگی بچا لو، ہم تم پر روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے جواب میں وہ آخرت کے اوپر ایک بے نظیر تقریر کرتا ہے کہ میں تو اصل میں وہاں جا رہا ہوں کہ جس پہ مجھے حقیقت میں میری روح کی پاکیزگی حاصل ہوگی، میرے لیے اللہ نے وہ راستہ کھول دیا۔ اب اس کی تصویر وہ کیا بیان کرتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا علم اس کے پاس نہیں، اور جو ہے وہ زیادہ تر اس نے میتھالوجی سے حاصل کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اس کی تفصیلات ہمیں بتائی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی یہ تاریخ بھی موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، تین چیزیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، قیامت کا شعور، اور اس کے بعد قیامت کا شعور جب پیدا ہو گیا تو وہ تاریخ سے ہی واقف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پروردگار کچھ لوگوں پر تیرا غضب ہوا ہے، کچھ گمراہ ہو گئے۔ صاحب اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی خواتین و حضرات، لیکن اس کے بعد حدیث کا سیگمنٹ ہوگا، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جاری ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔